السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ تم وصل عشق و شباب ہو، تم وصل عشق و شباب ہو، تم سنگ میں آتش و آب ہو، تم سنگ میں آتش و آب ہو، تم وصل عشق و شباب ہو، تم سنگ میں آتش و آب ہو۔ مجھے شوق ہے اسی درس کا، مجھے شوق ہے اسی درس کا، غم عشق جس کا نصاب ہو، غم عشق جس کا نصاب ہو۔ مجھے شوق ہے اسی درس کا، غم عشق جس کا نصاب ہو۔ ہر شعر تم سے ہے منسلک، ہر شعر تم سے ہے منسلک، میری شاعری کی کتاب ہو، میری شاعری کی کتاب ہو۔ ہر شعر تم سے ہے منسلک، میری شاعری کی کتاب ہو۔ فقط ایک دھوکہ خوشی کا ہے، فقط ایک دھوکہ خوشی کا ہے، وہ سراب ہو یا شراب ہو، وہ سراب ہو یا شراب ہو۔ فقط ایک دھوکہ خوشی کا ہے، وہ سراب ہو یا شراب ہو۔ وہی پھول سب سے حسین ہے، وہی پھول سب سے حسین ہے، تیری زلف میں جو گلاب ہو، تیری زلف میں جو گلاب ہو۔ وہی پھول سب سے حسین ہے، تیری زلف میں جو گلاب ہو۔ جو خوف بیداری کا دے، جو خوف بیداری کا دے، تم ایک حسین وہی خواب ہو، تم ایک حسین وہی خواب ہو۔ جو خوف بیداری کا دے، تم ایک حسین وہی خواب ہو مثال جوبن و روپ تم، ہو مثال جوبن و روپ تم، تم کمال حسن و شباب ہو، تم کمال حسن و شباب ہو۔ ہو مثال جوبن و روپ تم کمال حسن و شباب ہو راحت عالم وصل تم، ہو راحت عالم وصل تم، جب ہجر ہو تو عذاب ہو، جب ہجر ہو تو عذاب ہو۔ ہو راحت عالم وصل تم، جب ہجر ہو تو عذاب ہو۔ رہیں گم نظر میں نظر کیے، رہیں گم نظر میں نظر کیے، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو۔ رہیں گم نظر میں نظر کیے، نہ سوال ہو نہ جواب ہو۔ اسے آسرا ہے دعاؤں کا، اسے آسرا ہے دعاؤں کا، جس روز اس کا حساب ہو، جس روز اس کا حساب ہو۔ اسے آسرا ہے دعاؤں کا، جس روز اس کا حساب ہو۔ تم وصل عشق و شباب ہو، تم سنگ میں آتش و آب ہو۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ محبوب سے متعلق ہے، جس میں بہت سی خصوصیات موجود ہیں جو عموماً ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کا متضاد سمجھی جاتی ہیں۔ جس طرح حسن اور شباب، حسن اور عشق یا شباب اور عشق ایک دوسرے کی متضاد سمجھے جاتے ہیں، یعنی عموماً شاعری میں حسن کو مغرور اور لاپرواہ اور بے رحم تصور کیا جاتا ہے، جبکہ عشق جو ہے وہ عاجز اور مظلوم اور وفادار اور یہ سب جو ہیں وہ چیزیں تصور کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک ایسے محبوب کا ذکر کیا جس میں عشق اور شباب دونوں موجود ہیں، یعنی حسن بھی ہے اور وفا بھی ہے۔ تو اسی طرح جو مطلع کا دوسرا مصرع، اس میں بھی آتش و آب کا ذکر کیا ہے کہ آتش اور آب بھی ایک دوسرے کے متضاد سمجھے جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب میں دونوں چیزیں شامل ہیں، دونوں چیزوں کا سنگم ہے۔
تو شعر اس طرح ہے کہ تم وصل عشق و شباب ہو، تم وصل عشق و شباب ہو، تم سنگ میں آتش و آب ہو، تم سنگ میں آتش و آب ہو۔ اگلا شعر جو ہے وہ درس و تدریس سے متعلق ہے کہ میں اسی درس کا شوق ہے مجھے جس میں غم عشق جس کا نصاب ہو، یعنی جس میں غم عشق کے متعلق پڑھایا جائے۔ انسان کو اسی چیز کا شوق ہوتا ہے، اسی چیز کو پڑھنا چاہتا ہے جس سے اس کا کوئی اپنا تعلق یا شوق نکلتا ہو، یعنی اس کو یا تو اس چیز کو پڑھنے کا شوق ہو یا کوئی ایسی اس کی اپنی مشکل ہو یا کوئی مسئلہ ہو جو اس چیز سے متعلق ہو، تو وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ اسی کا ذکر کیا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے، مجھے شوق ہے اسی درس کا، غم عشق جس کا نصاب ہو۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب سے متعلق ہے، جس کے ایک شاعر جو ہے وہ جو اس کی سوچ ہوتی ہے اسی کے متعلق وہ لکھتا ہے، جو بھی اس کی سوچ میں ہوتا ہے، جو بھی اس کے خیال میں ہوتا ہے اسی کے متعلق وہ لکھتا ہے۔ تو جو ہے یہاں پہ میں نے ذکر کیا ہے کہ میرا ہر شعر جو ہے وہ تم سے منسلک ہے، تم ہی سے، تمہارے بارے میں ہے، تو میری شاعری کی کتاب جو ہے وہ تم ہی ہو۔ تو شعر اس طرح کہ ہر شعر تم سے ہے منسلک، میری شاعری کی کتاب ہو۔ اگلا جو شعر ہے وہ اس غزل کا میرا پسندیدہ شعر ہے۔ تو دو اشیاء ہوتی ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں جو انسان کو ایک خوشی کا دھوکہ دیتی ہیں، خوشی نہیں دیتی بلکہ ایک دھوکہ ہوتا ہے جس سے انسان کو ایک تھوڑی سے ٹائم کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی کیونکہ اصلی نہیں ہوتی تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو خوشی نہیں دیتی یہ چیزیں، خوشی کا دھوکہ دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز سراب ہے کہ آپ صحرا میں سفر کر رہے ہو تو آپ کو منزل کی یا پانی کی یا چھاؤں کی تلاش ہوتی، تو جو سراب ہے وہ صحرا میں آپ کو ایک جھوٹی شبیہ نظر آتی ہے، وہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو بھی وہ سائنس کا اصول ہے کہ گرم ریت پہ جب وہ سارا سلسلہ بہرحال، لیکن آپ کو جب آپ صحرا میں چلتے ہیں یا ایون آج کل تو سڑکیں، لمبی سڑکوں پہ، موٹر ویز وغیرہ پہ آپ جب سفر کرتے ہیں گرمیوں میں تو آپ کو دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی کھڑا ہوا سڑک پہ، لیکن وہ وہی بصری دھوکہ ہوتا ہے جو کلی داخلی انعکاس یا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے چاہے صحرا ہو یا وہ سڑک ہو، گرمی میں وہ آپ کو دور سے پانی کا ایک دھوکہ نظر آتا ہے۔ تو ایک تو وہ چیز سراب، اس کو سراب کہتے ہیں، تو وہ ایک دھوکہ ہے ایک ایسا جو انسان کو ایک جھوٹی خوشی دیتا ہے۔ اور دوسرا شراب ہے جس میں انسان کے جو بھی مسائل ہیں، انسان کو وہ میڈیکلی جو دماغ میں، یعنی اس چیز میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ دماغ کو ایک جھوٹی خوشی دیتے ہیں، انسان کے دماغ کے وہ کیمیائی ریئیکشن جو کہ انسان کو کی خوشی کا باعث بنتے ہیں، وہ مصنوعی طور پہ پیدا کرتی ہے شراب۔ تو انسان جو ہے وہ ایک مصنوعی اور جھوٹی خوشی میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی نشہ اترتا ہے تو انسان واپس حقیقت کی طرف انسان کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں نے انہی دونوں جھوٹی خوشیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ فقط ایک دھوکہ خوشی کا ہے، وہ سراب ہو یا شراب ہو۔ اگلا شعر جو ہے وہ خوبصورت چیزوں سے متعلق ہے۔ بعض چیزیں ہر طرح کی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہر قسم جو ہے وہ خوبصورت ہوتی، لیکن بعض لوگ آپ کو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کو ان سے تعلق رکھنے والی چیز ہی خوبصورت لگتی ہے، چاہے اس چیز کی ہر قسم خوبصورت ہو، لیکن جو قسم
آپ کے محبوب سے تعلق رکھتی ہو، منسلک ہو، وہ آپ کو سب وہی خوبصورت لگتی ہے، باقی نہیں لگتی۔ تو مثلا پھول ہیں جو بہت سارے ہوتے ہیں، ہر طرح کا پھول خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے یہ لکھا کہ جو محبوب کی زلف میں ہو وہ سب سے وہی پھول خوبصورت ہے۔ تو شعر اس طرح کہ وہی پھول سب سے حسین ہے تیری زلف میں جو گلاب ہو۔ اگلا شعر جو ہے وہ خوابوں کے متعلق ہے کہ بعض خواب اتنے حسین ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ کو خواب دیکھتے ہوئے یہ خوف لاشعوری طور پہ آتا ہے کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ جس طرح بعض حقیقتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ خواب تو نہیں، تو اس میں آپ چٹکی کاٹتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں وہ، لیکن آپ کو بعض اوقات حقیقت میں بھی ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ کہیں خواب تو نہیں۔ اسی طرح خواب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس کے ٹوٹنے کا ڈر لاشعوری طور پہ آپ کو ہوتا ہے خواب دیکھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے یہ شعر کہ جو خوف بیداری کا دے تم ایک حسین وہی خواب ہو۔ اگلا شعر محبوب کے حسن کی تعریف ہے کہ تم جوبن اور روپ کی مثال ہو اور حسن و شباب کا کمال ہو۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تم ہو مثال جوبن و روپ، تم کمال حسن و شباب ہو۔ اگلا شعر جو ہے وہ وصل اور ہجر کے متعلق ہے کہ ایک شخص ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جب عالم وصل ہو، یعنی حالت وصل میں انسان ہوتے، جب اس شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ شخص آپ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی راحت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وصل اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑی راحت ہے، اور جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہی اس راحت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے وصل میں آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو لیکن جب آپ حالت ہجر میں ہوتے ہیں تو وہی شخص کی وجہ سے آپ ہجر میں ہوتے ہیں، تو وہی شخص اس ہجر کی جو تکلیف ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو میں نے اس شعر میں اس طرح قلم بند کیا ہے کہ جو عالم وصل کی راحت ہے وہ بھی تم ہو، اور جو ہجر کا عذاب ہے وہ بھی تم۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہو راحت عالم وصل تم، ہو راحت عالم وصل تم، جب ہجر ہو تو عذاب ہو، جب ہجر ہو تو عذاب ہو راحت عالم وصل تم، جب ہجر ہو تو عذاب ہو۔ اگلا شعر جو ہے وہ وصل سے ہی متعلق ہے کہ جب انسان کا اپنے محبوب سے ملنے کی گھڑی آتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ بس اس کو دیکھتا رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ دل کا آئینہ ہوتی ہیں، تو آنکھوں میں اگر انسان دیکھے تو اس کو دل کا تمام حال نظر آتا ہے، وہ دل کا حال پڑھ سکتا ہے آنکھوں کے ذریعے۔ تو اسی کا ذکر میں نے کیا کہ اگر انسان اس طرح کی سچویشن میں ہو، اس طرح کی محبت کرتا ہو کسی سے، تو اس کو پھر الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی کمیونیکیٹ، صرف ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہی سوال و جواب ہو جاتے ہیں۔ تو اس شعر اس طرح ہے کہ رہیں گم نظر میں نظر کیے، رہیں گم نظر میں نظر کیے، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو۔ اگلا شعر غزل کا آخری شعر ہے۔ اس میں جس طرح امتحانات ہوتے ہیں پڑھائی کے، تو اس میں اگر کسی انسان کی تیاری نہ ہو امتحان کی تو وہ پھر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو کہتا ہے کہ دعا کرنا میرے لیے۔ اگر کسی کے امتحان کی پوری تیاری ہو تو وہ پھر اس کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ کسی کو غیبی امداد کے لیے جو ہے وہ اس سے التجا کرے کہ میرے لیے دعا کرو، تو کیونکہ اس کو اپنے اوپر کچھ جو ہے وہ خود اعتمادی ہوتی ہے کہ تیاری بہت اچھی ہے تو میرا امتحان اچھا ہوگا۔ تو ایک امتحان جو ہے وہ روز حساب پہ بھی ہے کہ زندگی کے بعد جب انسان جو ہے وہ سفر آخر پہ روانہ ہوگا تو اس وقت جو حساب ہوگا اس کا کہ اس نے کتنی دنیا میں اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی۔
تو جو لوگ نیک ہیں، جو نیک اعمال کرتے رہے ساری عمر، تو ان کو تو وہ اسی طرح امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی کی بہت قوی امید ہوتی ہے. لیکن جو لوگ جن لوگوں کو اپنے دنیا میں اپنی کارکردگی پہ اتنا بھروسہ نہ ہو، تو وہ دعاؤں کی مدد لیتے ہیں، انہیں دعاؤں کا آسرا ہوتا ہے. تو آخری شعر اس طرح ہے کہ اسے آسرا ہے دعاؤں کا، اسے آسرا ہے دعاؤں کا، جس روز اس کا حساب ہو، جس روز اس کا حساب ہو. تم وصل عشق و شباب ہو، تم سنگ میں آتش و آب ہو. جی، تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.